بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی نشست کا مقصد یہ ہے کہ ان امور کا ذکر کیا جائے جن سے روزے کے دوران بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ جیسی آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے، روزے کا مقصد تقوی کا اصول ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا۔ اللہ کے احکامات کی پابندی ہمارے مختلف اعضاء و جوارے کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان اعضاء اور جوارے سے کیا کیا ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے تقوی متاثر ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہماری زبان ہے، اور زبان بہت سارے گناہ کرتی ہے اور کر سکتی ہے۔ اس میں غیبت، گالی گلوچ، غلط بیانی، ایسے الفاظ کا ادا کرنا جن کی شریعت نے ممانعت فرمائی ہے، اور غیر محرم عورتوں یا مردوں سے بلا ضرورت بات کرنا۔ اس کے بعد ہماری آنکھیں ہیں، اس میں بھی سب سے پہلا جو امر ہے وہ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، یا ان بچوں کو جو کہ بلوغت کے قریب پہنچ جاتے ہیں یا پہنچنے والے ہوتے ہیں، تو ان میں چونکہ کشش پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو دیکھنا بھی اسی میں شامل ہے۔ اور پھر انہی عورتوں اور بچوں کی تصاویر یا سوشل میڈیا پر الیکٹرانک ذرائع سے ان کو دیکھنا، کیونکہ ان کے دیکھنے سے انسان فطری طور پر محظوظ ہوتا ہے، اور یہی تقوی کے خلاف ہے۔ اسی طرح ہمارے کسی بھائی کو حسد کی نگاہ سے دیکھنا، اور حسد چونکہ جائز نہیں ہے، اس لیے ہمارے ہاں ایک محاورتاً یہ بات بولی جاتی ہے کہ فلاں انسان حسد کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، یا اس نے دیکھا ہے یا دیکھتا ہے۔ اور چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ موویز ہیں اور ڈرامے ہیں، اور اسی طرح کے مختلف دوسرے امور ہیں جو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے کان ہیں، تو کان بھی بہت ساری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، یعنی روحانی گناہ کرتے ہیں۔ ان میں غیبت کا سننا، گالی گلوچ کا سننا، اس لیے کہ بعض دفعہ انسان کسی کو خود گالی گلوچ نہیں دے سکتا، لیکن اگر کوئی اور یہ کام کر رہا ہو تو ہم اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اور پھر غلط بیانی کا سننا، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ آدمی جو گفتگو کر رہا ہے یا اس کی تحریر ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، تو اس کو سننا یہ اس میں داخل ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کی جو آواز ہے اس کو بھی پردے میں شامل کیا گیا ہے، اس لیے ان کو سننا یہ کان کے گناہ میں داخل ہے۔ اور آخری بات اس میں میوزک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا مفہوم ہے کہ مجھے آلات مضراب توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی موسیقی کے جو آلات ہیں
ان کا کلا کما کرنے کے لیے مجھے دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ناک ہے۔ ناک سے بھی بہت سارے انسان گناہ کرتا ہے، مثلاً غیر محرم عورتیں اور جو نابالغ بچے ہیں، بعض دفعہ انسان ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن ان کی خوشبو سے محسوس ہو سکتا ہے، تو ان کو قریب جانے کی کوشش کرتا ہے یا قریب سے گزرتا ہے، جس سے انسان جو ہے نا محظوظ ہوتا ہے، دیکھنے سے بھی اور خوشبو کے سونگھنے سے بھی۔ اس لیے عورتوں کے متعلق بہت ہی سخت وعیدیں آئی ہیں کہ جو عورتیں خوشبو لگا کے اور جو ہے تیار ہو کے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، یہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گی۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے امور ہیں جو کہ ہمیں علماء کرام سے پوچھنے پڑیں گے کہ اور کیا کیا امور اس میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ہاتھ ہیں، تو ہاتھ میں جو ہے سب سے پہلے انہی غیر محرم عورتوں کو ہاتھ لگانا، اور بچے جو کہ بالغ ہیں لیکن ان میں کشش ہے تو ان کو ٹچ کرنا، ان کو ہاتھ لگانا، یہ اس میں شامل ہے۔ اور پھر ہاتھوں کے ذریعے کسی کو مارنا، تشدد کرنا، کسی سے کوئی چیز چھیننا اور چوری وغیرہ کرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور جیسے میوزک کا سننا جائز نہیں ہے، اسی طرح میوزک کو بجانا یا اپنے ہاتھوں سے میوزک کے جو آلات ہیں ان کو بجانا، یہ بھی ممنوع ہے۔ اور پھر ہمارے پاؤں ہیں، تو کسی بھی گناہ کی طرف چل کے جانا، یہ پاؤں کے تقوی کو متاثر کرتا ہے۔ اور اسی طرح پھر پاؤں سے کسی پر تشدد کرنا، اور پھر یہ ہے کہ ہر ایسے عمل کی طرف چل کے جانا جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، یہ پاؤں کے غلط استعمال میں ہے۔ اور آخری جو ہمارا اعضاء و جوارے میں جو چیز داخل ہے وہ ہمارا دل ہے۔ تو دل کی بہت سی بیماریاں ہیں، لیکن چند جو ہیں وہ یہ ہیں کہ حسد کرنا، نفرت کرنا، اور لوگوں کے متعلق برے خیالات اپنے دل کے اندر جمع کرنا، جیسے بدلہ آدمی نہیں لے سکتا لیکن دل ہی دل میں بدلے کی کوشش کرتا ہے، یا اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا ہوا ہے کہ اس میرے بھائی نے، پڑوسی نے، رشتہ دار نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا تو میں اس سے بدلہ لوں گا۔ اور یہ بہت بڑا عمل ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے متعلق فرمایا کہ یہ جنتی ہے، تو دوسرے صحابی نے جا کے دریافت کیا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جس وقت بھی سوتا ہوں تو میں سارے مسلمانوں کو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، یعنی میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی غلط جذبہ نہیں ہے، حسد، نفرت اور کسی قسم کا بھی بدلہ دینے کا جو ہے نا میرے دل میں کسی کے لیے کوئی خواہش نہیں ہے، میرا دل سب کے لیے صاف ہے۔ تو گویا کہ یہ انسان اور یہ صحابی جنتی قرار دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے دل کو صاف رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور روزے کے ضمن میں
یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم ہے، جیسے یہ حدیث مبارکہ دکھا رہی ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ ان کو کوئی چیز یا کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے باقی اعضاء و جوارے کو برائیوں سے نہیں روکتے، جس کی وجہ سے ان کا اجر و ثواب صرف بھوکا پیاسا رہنے تک محدود ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ سارے امور بحث طلب ہیں، لیکن ایک بہت عام امر جو ہے وہ غیبت کا کرنا ہے۔ اس لیے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے احادیث کی روشنی میں۔ یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ غیبت اصل میں کیا چیز ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر وہ بات کہنا جو کہ ہمارا مسلمان بھائی ناپسند کرے، یہ غیبت میں داخل ہے۔ اور غیبت کا جو عتاب ہے وہ بھی بہت بڑے پیمانے کا ہے، جیسے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جو غیبت کرنے والے ہیں یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم ائمہ نے نقل کی ہے، جو کہ حدیث کی سب سے زیادہ ایتھنٹک کتابیں ہیں۔ اور اگلی حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ غیبت کا سننا اور غیبت کا کرنا یہ برابر کے گناہ ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ غیبت انسان زبان سے کرتا ہے اور کان سے سنتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہمارے اعضاء و جوارے ہیں جس وقت غیبت پر استعمال ہوتے ہیں تو پھر اس کا گناہ یعنی ڈبل ہو جاتا ہے، اور انفرادی طور پر بھی ان کا گناہ علیحدہ علیحدہ ہے کہ یا آدمی غیبت کرے یا سنے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، یعنی جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ لیکن اگلی حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ڈھال جو ہے اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے جس وقت انسان جو ہے وہ غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا کہ غیبت کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دو جو ہمارے عمل ہیں، غلط بیانی کرنا اور غیبت کرنا، یہ ہمارے روزے کے مقصد کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ انسان جہاں روزہ رکھتا ہے وہاں رزق حلال کے حصول کی کوشش کرے اور اسی سے سیر و افطار کرے، اور باقی جو ضروریات زندگی ہیں ان میں ان کو استعمال کرے، کیونکہ حلال رزق انسان کھاتا ہے تو اس کی عبادات قبول ہوتی ہیں اور مقبولیت کے درجے تک پہنچتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں ان امور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان امور سے بچ کے اپنے روزوں کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔